اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ انصاری جو تھے ان کے ایک گھر میں اونٹ تھا اور وہ اونٹ دیوانہ ہو گیا اور اب وہ لوگوں کو کاٹتا تھا، ان کے پیچھے دوڑتا تھا اور کاٹ کے کھانے کی کوشش کرتا تھا۔ دیوانہ ہو گیا اور مارتا تھا، جان سے لوگوں کو کاٹتا تھا۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، اب گھر میں بھی کسی کا رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سارے۔ ان الانصار جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے عقیدے بھی دیکھو، بھئی اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے اس ماجرے کا؟ ان کے عقیدے دیکھو، اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جان سے مارتا ہے، لوگوں کو کھاتا ہے، آ گئے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اب وہ کھیتی باڑی کا کام بھی رک گیا، کھیتیاں بھی جل گئیں، درخت بھی سوکھ گئے، چونکہ اب پانی بھی نہیں اس کے ذریعے دے سکتے، زراعت بھی نہیں کر سکتے، جان سے بھی مارتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو ساتھ اور صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی اس جا کے حال لیتے ہیں اس کا۔ چل پڑے۔ جب اس کی حویلی میں داخل ہونے لگے تو انصاری دوڑے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کے روکا، عرض کیا یا رسول اللہ انہو قد صار مثل الکلب الکلب، وہ تو بابلے کتے کی طرح ہو گیا ہے آقا، وہ کاٹتا ہے، خدا کے لیے آپ اس طرف تشریف نہ لے جائیں، انا نخاف علیک صولۃ، ہمیں ڈر ہے کہ حضور کہیں آپ کو کاٹ لے گا۔ تو سنیے آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فقال لیس علی منہ باس، نہیں مجھے نہیں کاٹتا، مجھے کچھ نہیں کہتا۔ انصاری حیران ہو گئے۔ فلما ناظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے تشریف لے گئے، جب اونٹ کی نگاہ آقا علیہ السلام پر پڑی، اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ، وہ دوڑتا ہوا حضور کی طرف آیا اور بیٹھا اور آقا کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ کرنے لگ گیا، حضور کو سجدہ کرنے لگ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ اذل ما کانت قط حتی ادخلہ فی العمل، حضور نے اس کے ماتھے کے بالوں کو پکڑا، جھنجھوڑا اور کہا کہ صحیح ہو جاؤ۔ بس پھر حضور پلٹے اور وہ سیدھا اس نے پھر زراعت شروع کر دی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام کا ہجوم ساتھ تھا، سب صحابہ ساتھ تھے، جب یہ سب نے منظر دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک فنحن احق ان نسجد لک، یا رسول اللہ یہ جانور ہے، بہائم میں سے ہے، اس نے حضور کو ایسا پہچان لیا ہے کہ حضور کو سجدہ کیا ہے، عقل بھی نہیں مگر سجدہ کیا ہے، تو حضور ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، اجازت دے دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کسی انسان کو اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے۔ سمجھے ہیں بات کو؟ تو صحابہ کرام حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے، ایک بار نہیں 100 بار مانگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دل ان کے ساجد تھے، دل ساجد تھے، ماتھا شریعت نے روک رکھا تھا، سر شریعت نے روک رکھا تھا، دل ساجد تھے، اس لیے پوچھتے تھے حضور ہمارا حق زیادہ ہے، اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور اونٹ بگڑ گیا اور وہ پریشان کرتا تھا گھر والوں کو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
آ کے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی، آقا تشریف لے گئے اور وہ سجدہ ریز ہوا۔ آپا نے اس کو حکم دیا، اس کو ٹھیک کر دیا۔ فقال له ابو بکر الصدیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کانہ علم انک نبی، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس اونٹ کو علم تھا کہ آپ نبی ہیں، اونٹ کو علم تھا کہ آپ نبی ہیں، اس طرح اس نے بیہیو کیا۔ تو آقا نے فرمایا سوائے کافر انسان اور کافر جن کے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں نبی ہوں، سوائے کافر جن و انس کے ہر کوئی پہچانتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت اکرمہ نے ان سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 اونٹ پاگل ہو گئے کسی کے، اور وہ لڑتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، ان کو بڑا پریشان کر رکھا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپا ان کی طرف آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب گئے تو ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا اور آگے بڑھا، فلما رآہ وقع لہ ساجدا، جب اس نے حضور کو دیکھا تو نیچے زمین پر گرتا گرتا آ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے سر کے بال کھینچے پکڑ کے اور فرمایا خبردار، آج کے بعد نافرمانی نہ کرنا اپنے مالکوں کی۔ چلا گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، پھر دوسرا اونٹ آیا دوڑ کے، وہ بھی سجدہ ریز ہو گیا، اس کو بھی حضور نے فرمایا خبردار، آج کے بعد مالکوں کی نافرمانی نہ کرنا۔ وہ اونٹ ہو کر بندے کے بچے بن گئے، اونٹ ہو کر بندے بن گئے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، جب فلما رآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ نے دیکھا، ذالک قالوا یا رسول اللہ ھذان فہلان سجدا لک افلا نسجد لک، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہیں، یہ آپ کو سجدے کر رہے ہیں، تو اجازت دے حضور ہم کیوں نہ سجدہ کیا کریں آپ کو۔ امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے علامات النبوت میں اس کو روایت کیا۔ آقا نے فرمایا نہیں، یہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ بہت واقعات آئے ہیں اونٹوں کے، چونکہ لوگوں کی زراعت عرب تھے، صحرا تھا، تو ہر گھر میں اونٹ تھا، تو سب سے زیادہ واقعات اونٹوں کے پیش آتے، سب سے زیادہ۔ ایک اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور رونے لگ گیا اپنی زبان میں۔ صحابہ کرام کو کچھ سمجھ نہ آئی، یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ جب تک میں جوان تھا اور خوب بار برداری کرتا اور پانی دیتا تھا تو مالک میرے مجھے کھلاتے پلاتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ان کی خدمت کے قابل نہیں ہوں تو مجھے بھوکا رکھتے ہیں، میرا حق نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام نے بلا بھیجا مالکوں کو، فرمایا بھائی تم نے اس کی جوانی کھائی ہے، اب اس کے بڑھاپے میں کھلاؤ۔ جانور بھی حق طلبی کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہوتے، جو اونٹوں کے واقعات ہیں، کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔ میں ایک رسالہ مرتب کر رہا ہوں، وہ چھپ جائے گا، صرف جانوروں کا اور اونٹوں کا، حضور کو سلام کرنا، سجدہ کرنا، 40 حدیثوں کی 40 لکھ رہا ہوں صرف اسی پر۔ پھر اس کے بعد صرف اونٹوں کی بات نہیں، جو جانور بھی لیں، یہ تو تھی، اس کو حدیث الجمل کہتے ہیں، ان کو بہت ساری حدیث ہیں، حدیث البعیر کہتے ہیں، حدیث البعیر۔ حافظ ابن کثیر نے کثرت کے ساتھ شمائل رسول میں ان کو جمع کیا، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں جمع کیا، امام بہقی نے ان کو جمع کیا، امام طبرانی نے جمع کیا، امام ابو نعیم نے جمع کیا، کثرت کے ساتھ ائمہ محدثین نے یہ حدیثیں لی۔
اب حدیث الغنم، اب حدیث الغنم، اونٹوں کی بات ہو چکی، اب بکریوں کی بات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بکریاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار نے دعوت دی، آقا ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، باغ ہے، ہماری حویلی ہے، آقا تشریف لے گئے۔ تشریف لے جاتے مختلف انصار کے باغات میں، حویلیوں میں، جب آگے تشریف لے گئے اس حائط میں، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور انصار کے کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ جب اس بکریوں کی حویلی میں جب آپ داخل ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آگے بڑھی بکری فسجدت لہو، سب کے سامنے بکری نے زمین پہ جھک کے حضور کے قدموں کے سامنے سجدہ کیا۔ اب جو خاص بات بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق بول اٹھے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ سمجھیے، سیدنا ابو بکر صدیق، فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کننا نحن احق بالسجود لک من ھذا الغنم، یا رسول اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے بکریاں آپ کو سجدہ کریں اور ہم حضور ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہیں اور ہم سجدہ نہ کریں، آقا اجازت دیں کہ ہم بھی سجدہ کیا کریں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو لا ینبغی ان یسجد احد لاحد، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے میری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایک ایک سناؤں گا حدیث۔ حدیث البعیر ہو چکی، اب حدیث الغنم، بکریوں نے سجدہ کیا، ہو چکا۔ پھر حدیث الذئب، بھیڑیے، آج کے انسان تو بھیڑیوں سے بھی بدتر ہو گئے، انسانی حقوق کی بات کرنے والے بھیڑیوں سے بدتر ہیں۔ بھیڑیے آقا کو پہچانتے اور آقا سے محبت اور آقا کا ادب کرتے، اور بڑے بڑے عجیب واقعے سرزمین مدینہ کے گرد و نواح میں بھیڑیوں کے پیش آتے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے آ کے اس کی ایک چھوٹی سی بکری پکڑ لی اور دبوچ کر اپنے منہ میں بھاگنے لگا۔ سامنے ہی تھا وہ ریوڑ والا چرواہا، وہ تیزی سے دوڑا اور اس نے اس سے بکری چھین لی، بکری چھین لی۔ جب بکری چھین لی تو بھیڑیا کھڑا ہو گیا، اپنی دم کو نیچے کر کے پچھلی دو ٹانگوں کے بل دم کے اور ٹانگوں کو کھڑا کر کے انسانوں کی طرح سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا بھیڑیا، اور بھیڑیا کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ شخص کہنے لگا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے، اس نے کہا عجیب بات ہے، بھیڑیا کلام کرتا ہے انسانوں کی طرح؟ اس کے جواب میں بھیڑیا بولا الا اخبرک باعجب من ذلک، تم میرے بولنے پر تعجب کر رہے ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں، اس سے زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں، محمد بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق، تم میرے بولنے پر تعجب کرتے ہو، دیکھو مدینہ کی وادی میں محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں اور جو ساری کائنات میں بیت گیا ہے اس غیب کی خبر دیتے ہیں، اس غیب کی خبر دیتے ہیں۔ اس بھیڑیے نے کہا غیب کی خبر دیتے ہیں۔ وہ شخص حیران، بکری تو اس نے چھڑا لی، اور حیران دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا
اور اس نے یہ بات، اب یہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی بڑی پیاری ہے، ہائے ہائے، اور یہ محبوبوں کی عادت ہے، ہائے 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 ہائے، یہ عادت محبوبانہ ہے۔ میں نے ایک لفظ بولا، کیا؟ عادت محبوبانہ ہے، اور کرم ہے امت پر کرنا، مقصود امت پہ کرم۔ اس نے آ کے آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ثم اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرہ، حضور کو بتا دیا۔ آقا علیہ السلام سن چکے، فنودی الصلاۃ جامعہ، اتنی بات ہوئی تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی۔ جب اذان ہو گئی اور لوگ جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ ثم خرج فقال للرائی اخبرہم، ہائے ہائے ہائے، باہر آئے جب لوگ سارے جمع ہو گئے تو فرمایا وہ چرواہا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا ان ساروں کو بتاؤ کیا ہوا۔ اللہ، فرمایا ان سب کو بتاؤ بھیڑیے نے کیا کہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا نے فرمایا ان سب کو بتاؤ بھیڑیا کیا کہتا تھا۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں حضور آپ کے لفظوں پر، ہائے ہائے، اور اس ادا پر جو فرمایا ہوگا ان سب کو سناؤ بھیڑیا کیا کہتا تھا۔ یہی سنانا چاہتے تھے، یہ سنانا چاہتے تھے تاکہ امت تک پہنچے کہ بھیڑیا بھی مانتا ہے کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ یہ بتاؤ سب کو کہ بھیڑیا بھی کہتا تھا کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی، وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شرط صحیح، اس کی سند صحیح کی شرط پر ہے، اور اس کو امام بہقی نے بھی صحیح لکھا اور امام ترمذی نے بھی اسے روایت کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بھیڑیے اور بہائم انسانوں سے دو بدو گفتگو نہیں کریں گے۔ علامات قیامت میں سے ہوگا یہ، اس کو کہتے ہیں حدیث الذئب، حدیث الذئب۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انصار مدینہ اور مہاجرین، اکثر کے کاروبار بھیڑ بکریوں کے ہیں، ریوڑ ہے، یا تجارت ہے یا بکریاں ہیں یا زراعت ہے، تین کاروبار ہیں۔ تو بیٹھے ہیں، ایک بھیڑیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کی مجلس میں آ گیا اور آ کے اس نے حضور علیہ السلام سے گفتگو کی۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات کرتا ہے آپ سے، کیا بات کرتا ہے؟ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتا ہے حضور یہ آپ کا شہر ہے، میں ناجائز بکریوں کو نہیں کھانا چاہتا، آپ کا شہر ہے، امان میں رہیں، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان سے بات مذاکرات کر کے سالانہ میرا حصہ مقرر کروا دیں۔ سالانہ حصہ مقرر کروا دیں، ہر قبیلے کی جو بکریاں ہیں وہ سال میں ایک بکری دے دیا کریں، ہر قبیلے کی ہم بانٹ کے کھا لیا کریں گے اور اس کے علاوہ ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اچھا پھر وہ کہنے لگے جو انصار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اپنی بکریوں کی خود حفاظت کریں گے۔ وہ بھیڑیا نکلا اور ان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے کتنے اچھے طریقے سے اپنا رزق مانگا تھا، وہ بھی نہیں دیتے۔ پھر وہ کہنے لگے جب وہ کہنے لگے کہ
باللہ ان رأیتک الیوم ذئبا یتکلم، خدا کی قسم آج بھیڑیے بھی بات کرنے لگ گئے، بھیڑیے بھی گفتگو کرتے۔ اس بھیڑیے نے پھر مڑ کے دیکھا اور ان ساروں سے کہا اعجب من ھذا رجل فی النخلات بین حرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم۔ تم میری گفتگو پر تعجب کر رہے ہو، ان دو پہاڑیوں کے درمیان اس وادی میں محمد مصطفیٰ جو صبح و شام تمہارے سامنے ہیں، ان پر تعجب کرو کہ جو گزر گیا اس کی بھی خبر دیتے ہیں اور قیامت تک جو آئے گا اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور حدیث میں لفظ ہیں جس کو سعید بن منصور نے روایت کیا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نا تو بیٹھ گیا اپنی دم کو ایسے ہلاتے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جاء یسألکم، آقا نے فرمایا ان تجعلوا لہ من اموالکم شیئا، یہ اس لیے آیا ہے کہ تم خود ہی اس کے لیے حصہ مقرر کر لو۔ قالوا واللہ لا نفعل، ہم نہیں کریں گے، بلکہ ایک شخص نے اٹھ کے اس کو پتھر مار دیا اور بھگا دیا، اور وہ دوڑ گیا ان کی بکریوں کو پکڑے بغیر، اور اس نے جو باتیں کر دی وہ بھی سن لی، اور جب وہ جا رہا تھا قربان جاؤں آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ الذئب ما الذئب، واہ کیا بھیڑیا ہے، کیا بھیڑیا ہے، فرماتے تھے واہ کیسا بھیڑیا ہے، کیسا بھیڑیا ہے، ہائے ہائے ہائے۔